بڑھاپے میں جب آدمی پہنچتا ہے ہاں تو جوانی میں کیا دکھاتا ہے؟ میری گاڑی دیکھو، میرا گھر دیکھو، میرا بزنس دیکھو، اللہ فرما رہے ہیں. اور پھر بڑھاپے میں جا کر کہتا ہے او میری دولت دیکھو، میرے بیٹے دیکھو، میرے بچے دیکھو، میرا یہ دیکھو، میرا وہ دیکھو. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. اللہ فرما رہے ہیں یہ جو چیزیں تمہیں پسند آ رہی ہیں، تمہیں اس کی حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے، سنو، کہ جیسے ایک کھیت ہے نا، اس میں زمین کا ٹکڑا ہے، اس میں کھیت کھلیان ہرا بھرا تمہیں نظر آ رہا ہے، لیکن وہ جو نیچے سے اس کی جڑ پیلی ہو رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے. وہ جو نیچے سے اس کی جڑ پیلی ہو رہی ہے وہ تم نہیں دیکھ رہے. ہاں ابھی دیکھنا، ابھی جڑ پیلی ہوئی ہے، ابھی پوری کی پوری ٹہنی پیلی ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، پھر ہوا کے جھونکے چلیں گے جو اس پورے کے پورے کھیت کو اڑا کے ایسے لے جائیں گے، زمین ایسے سپاٹ ہو جائے گی جیسے بیج بونے سے پہلے تھی. یہ حقیقت ہے تیری اس دنیا کی جس پر تو فخر کر رہا ہے. تو اب میں کیا کروں یا اللہ؟ اب میں کیا کروں؟ ساری دنیا تو یہ کہہ رہی ہے، جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس شہرت ہے، یا اللہ ساری دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک کامیاب انسان ہے. ساری دنیا مجھے یہ کہہ رہی ہے یہ کامیاب انسان ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بیکار ہے. تو پھر کیا کرنا ہے میں نے؟ پھر کامیاب کون ہے؟ تو جواب آتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. یار یہ تو سنی نہیں میں نے بات. اگر یہ مجھے کوئی نہ آ کر بتاتا، یہ بات تو میں نے سنی، اگر میں نے قرآن نہ پڑھا ہوتا تو اس کا تو مجھے پتہ ہی نہ چلتا. اگر مجھے میرے نبی نے نہ بتایا ہوتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا. کامیاب یہ نہیں ہے جن کے پاس یہ سب کچھ ہے. اوہو، اس کی تو اللہ مذمت فرما رہے ہیں. کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ کے جنت میں چلا جائے. اف، تو یہ جنگ تو آدم علیہ السلام کے وقت سے چل رہی ہے. معاشرہ ایک بات کرتا ہے اور نبی ایک بات کرتے ہیں. معاشرہ کچھ کہتا ہے، سنت کچھ کہتی ہے. یہ معاشرے کی اور سنت کی جنگ ازل سے چل رہی ہے میرے دوستو. یہ آج کا قصہ نہیں ہے کہ آج ہم بدقسمتی سے علماء پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ آج کا واقعہ نہیں ہے. اور یہ تو قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے. ہاں، یہ مالک کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے اس امت پر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس آیت کے زمرے میں قیامت تک ایسے لوگ آئیں گے جو ہماری رہنمائی کریں گے، جو ہمیں بتائیں گے سیاہ اور سفید کا فرق، جو ہمیں بتائیں گے کہ نبی کی زندگی کون سی ہے، نبی کا راستہ کون سا ہے، کامیابی کا راستہ کون سا ہے، دل کے کھل جانے کا راستہ کون سا ہے. دل میں تم چاہتے ہو کہ بہاریں آئیں، اس کے لیے کس راستے پر چلنا پڑے گا. قیامت تک کے لیے فکر نہ کرو، ایسے اللہ والے آئیں گے جو ہمیں یہ راستہ دکھائیں گے. ہاں، بس کرنا کیا ہے؟ ان کا ہاتھ پکڑنا ہے، ان کو سچا سمجھنا ہے. جیسے اللہ پر فرما رہے ہیں ان کو سچا سمجھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی پر سب سے بڑا احسان یہ کیا، میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ اس گانے والی زندگی میں تھا، گانے بجانے کی زندگی میں تھا، میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ یہ تبلیغ والے، یہ دعوت والے لوگ جو ہیں یہ اچھے مخلص لوگ ہیں، ان سے جڑنے میں میرا فائدہ ہے. میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا، یقین کرو. ہاں، اور پھر اس کے اثرات بھی دیکھ لیے آنے والے وقتوں میں. مجھے آج تک یاد ہے 16-17 ہزار آدمی کا کراؤڈ سامنے بیٹھا ہوتا تھا اور گاڑی میں باہر مولوی طارق جمیل صاحب اور ان کے ساتھی بیٹھ کے میرا انتظار کر رہے ہوتے تھے. جب پروگرام ختم ہوتا تھا اوپر جاتا تھا، جا کر اپنا شلوار قمیض پکڑتا تھا، پہنتا تھا، نہاتا تھا، دھوتا تھا، خاموشی سے چھپ چھپا کر آتا تھا. ان حضرات کی گاڑی میں بیٹھتا تھا اور یہ مجھے مسجد لے جاتے تھے. میرا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا یہ اچھے لوگ ہیں، ان سے جڑے رہنا جنہیں، باوجود اس کے کہ ان کی بات کبھی سمجھ میں آئے نہ آئے. اور دعوت کی بات تو اتنی سیدھی سادی ہے کہ اس کو تو مطلب ہے کہ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. وہ اللہ سے ہوگا،
اللہ کریں گے. یہ ہاں سمجھ میں تو آتی ہے، دل نہیں مانتا. یہ ایک دوسری بات ہے. اللہ کریں گے، دل سمجھ تو آتی ہے بات، دل نہیں مانتا کہ اللہ واقعی اللہ سے ہو جائے گا. رائیونڈ پہنچا، پہلا سبق سیکھا، پہلا سبق سنا، اور سنتے ہی میں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ میں کس جگہ آ گیا، مجھے نکالو یہاں سے، مجھے ادھر سے نکالو. پہلا سبق رائیونڈ پہنچتی جو سنا. ہاں محنت سے مال نہیں ملتا، مال سے چیزیں نہیں ملتی، چیزوں میں راحت نہیں، راحت اللہ کے حکموں میں. پہلا سبق جو رائیونڈ میں سنا، اور سنتے ہی دماغ نے فوراً انکار کر دیا. یہ کیا باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، آسمانی باتیں، آسمانی باتیں. یا میں نے ایک مولانا سے عرض کی ادھر، میں نے کہا مولانا کیا آپ آسمانی باتیں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں الحمدللہ ہم واقعی آسمانی باتیں کرتے ہیں. ہماری ساری باتیں یا تو آسمان سے اوپر کی ہیں یا زمین سے نیچے کی ہیں، بیچ کا ہمیں کچھ نہیں پتا. اور واقعی رائیونڈ کے مقیموں کو واقعی بیچ کا کچھ نہیں پتا. عجیب. دماغ نے فوراً انکار کر دیا، نہیں نہیں کیا بات ہے یار، محنت سے مال نہیں ملتا تو پھر مال کہاں سے آتا ہے؟ مال نہیں ہوگا تو چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ اور چیزیں نہیں ہوں گی تو سکھ کیسے ملے گا؟ ہاں او ہو یہ تو اتنا بولنا پڑے گا، اتنا بولنا پڑے گا وظیفے کی طرح، جیسے اللہ 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 بولتے ایسے بولنا پڑے گا. اب میرا ایک دوست، میں نے اپنے ایک دوست کو دیکھا ذکر کر رہا، وہ ذرا سی اونچی آواز میں ذکر کر رہا، تو اب اگر کوئی کر رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اگر تو سمجھ تو آ رہی ہے نا کیا ذکر کر رہا ہے، یا اللہم صلی علی محمد، سمجھ میں آ رہی ہے کیا ذکر کر رہا ہے، استغفر اللہ العظیم، سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ اب وہ ذکر کر رہا، اب اس کا ذکر یہ چل رہا، دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے. دنیا میں کیا بول رہا ہے بھائی؟ تو کہہ رہا میں بول رہا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے. ارے یہ کون سا ذکر ہے؟ کہتے ہیں بھائی یہی تو سب سے ضروری ذکر ہے یار، یہی تو سمجھ نہیں آتی. میں یہ 300 دفعہ پڑھتا ہوں روز. دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے. اور دل اندر سے کہتا ہے نہیں. میں پھر کہتا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دل کہتا ہے نہیں. میں پھر کہتا ہوں دنیا دھوکے کا گھر ہے مچھر کا پر ہے، دل کہتا ہے نہیں. مان بھی جاتا ہے ہاں ٹھیک ہے، لیکن لیکن کا مطلب کیا ہے؟ پچھلی ساری باتیں جو تھیں وہ تو فضول تھیں، اب جو بات کرنے والوں میں یہ ضروری بات. حالانکہ اگرچہ چونکہ چنانچہ، اس کا مطلب جتنی پہلی باتیں تھیں نا وہ تو بھائی بھول جائیں آپ. یہ اللہ سے کرتے ہیں، جی ہاں ماشاءاللہ اللہ سے ہی ہوتا ہے. لیکن جنید صاحب بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے. اچھا وہ پہلی بات کیا تھی؟ تم ایسے کر دو، اس کو ایسے کر دو. ہاں ٹھیک ہے، ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی کبھار، آدمی کے منہ سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے، آدمی کبھی کبھار ہو جاتا ہے، بے ایمانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے ہو جاتی ہے. لیکن جنید بھائی میں نے یہ عرض کرنا ہے، بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں، ایسے ہو جائے گفتگو. ہاں لیکن جو ہے وہ اللہ سے پہلے لگے، اللہ کے بعد نہ لگے. ہاں تو یہ بول جتنے بولیں گے بولیں گے بولیں گے بولیں گے بولیں گے، اللہ کی قسم یہ بول سچے ہیں، کیونکہ اللہ کی تو ساری باتیں سچی ہیں. ہمارے یقین کمزور ہیں، ہمارے یقین کمزور ہیں. جب یقین قوی ہو جاتا ہے نا، جب یقین قوی ہونے لگتا ہے تو اللہ کی قسم دل آپ کی اس بات کی گواہی دے گا اب دعا مانگو ابھی قبول ہوگی. مانگو اب دعا، اور آپ دعا مانگیں گے اس وقت، آپ دعا مانگیں گے دعا قبول ہوگی. جس وقت بات بن رہی ہے دعا نہیں یار پتہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی، اس کا مطلب میرا اپنا یقین کمزور ہے. یار میرا اپنا یقین کمزور ہے. جو رب یہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، جو رب یہ کہہ رہا ہے، جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان جے کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں.
جزاک اللہ خیر.